موجودہ دور میں دو طرح کی جنگیں اور حالات دنیا میں جا رہے ہیں۔ ایک نسل انسانی کے خلاف حربی ٹیکنالوجی کے ذریعے، جنگی ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور دوسری جنگ تہذیبوں کی جنگ ہے، جو مسلسل نسل انسانی کو بیرا روی اور بے حیائی اور حیوانی معاشرے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہر دور میں یقیناً یہ مقابلے جاری رہے، لیکن دور حاضر میں وقت کی رفتار خطرناک حد تک آگے بڑھ چکی ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ جب جنگ میں کام آنے والے لوگ دشمن کے ہوں یا شہید ہونے والے لوگ مسلمانوں کے ہوں، ان کی تعداد لوگ انگلیوں پہ گن کے بتاتے تھے کہ بس اتنی تعداد میں لوگ جان سے گئے ہیں۔ فی زمانہ جو قیامت برپا ہوئی ہے، جو قیامت آئی ہے، اور جو قیامت ہر روز برپا ہو رہی ہے، اور جس طرح انسانی خون ندیوں کی طرح بہہ رہا ہے، بچوں کا خون، معصوموں کا خون، عورتوں کا خون، انسانوں کا خون گلیوں اور بازاروں میں، اب تعداد اور شمار ہی کوئی نہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ جتنا انسان نے عدد بنایا ہے، وہ عدد بھی ناکافی ہو جائے گا بتانے کے لیے کہ کتنے انسان ان جنگوں میں کام آئے۔ ایک قیامت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے سے برپا کریں گے، اور ایک قیامت یہ ہے کہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سامان کر رکھا۔ آج کا ایٹم اور آج کا ہائیڈروجن بم جس حد تک اس کی تباہی اور بربادی کے سامان آگے جا چکے ہیں کہ پوری نسل انسانی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی کافی۔ اس اعتبار سے یہ جنگ بھی جاری ہے، لیکن اصل اس امت کا امتحان تہذیبی جنگ میں ہو رہا ہے، تہذیبی یلغار سے ہو رہا ہے کہ انسانوں کو انسانیت کے عظیم مرتبے سے نیچے کر کے حیوانی زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ فوکس اس جنگ میں امت کی مائیں ہیں، امت کی بہنیں ہیں، امت کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی خواتین ہیں۔ حوا کی بیٹی کو سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ مسلمان عورت اپنے مرتبے کو جانے، اپنے مقام کو پہچانے، اور اپنی تہذیب سے شناسائی حاصل کرے، اور اس کو معلوم ہو کہ دین نے مجھے کون سا مرتبہ اور مقام عطا کیا، میں کس کی بیٹی ہوں۔ میں اس کی بیٹی ہوں، اس دادی کی اولاد ہوں، اس والدہ کی اولاد ہوں کہ جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ نام کا پہلا حرف قابل توجہ بن گیا۔ آدم کی زوجہ محترمہ، میری آپ کی دادی، ساری انسانیت کی دادی، حضرت حوا کے نام کے پہلے حرف کو غور سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، گہرائی سے دیکھیں،
فکر و شعور کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو سب سے پہلے ان کے نام کے ساتھ جو ہا آتا ہے، ہا، جس کو اردو میں آپ ہے کہتے ہیں، وہ اس کی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، صرف اشارہ نہیں کرتا، پکار پکار کر کہتا ہے، چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ دیکھو خاتون، عورت کا تصور حیا کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ یہ ہا کا حرف حیا کی طرف، اور اتنی حیا کہ چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ ایک نسیان کی وجہ سے جنت کا لباس بدن سے سرکتا ہے تو آدم اور حوا تڑپ جاتے ہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لباس اتر گیا، لباس سرک گیا بدن سے، اور جنت کے درختوں کے پتوں کو اتار کے اپنا سطر، اپنا بدن چھپا رہے۔ ایک سیکنڈ بھی بے لباسی کو پسند جس خاتون نے نہیں کیا، آج اسی کی بیٹیوں کو دنیا میں بے لباس کیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل آج سوشل میڈیا کی اس گندی یلغار کو دیکھ کے اپنے بند کمروں کے اندر تباہ ہو چکی، برباد ہو چکی۔ آج امت کا 7 سال اور 8 سال کا بیٹا، جس کی رسائی نیٹ تک آ گئی، موبائل تک آ گئی، اس نے وہ سارا گند دیکھ لیا ہے کہ جس گند کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو شعور دو، اپنی خواتین کو شعور دو کہ تمہارا جو مقام ہے اور تمہارا جو حدود، یعنی تمہاری جو حدیں ہیں، وہ اتنی خوبصورت اور اتنا بلند مقام ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مومنہ عورت کا مقام معاشرے میں وہی ہے جو میرے اور آپ کے بدن میں میری اور آپ کی آنکھ کا مقام ہے۔ آنکھ کا مقام، آنکھ پر کبھی سوچا آپ نے کہ بدن میں کہیں بھی درد ہو روتی ہے آنکھ، بدن میں کہیں بھی درد ہو روتی ہے آنکھ، کتنی ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ چوٹ تو پاؤں پہ لگتی ہے، روتی آنکھ ہے، زخم ہاتھ پہ لگتا ہے، روتی آنکھ ہے۔ بدن میں کہیں بھی تکلیف ہو، آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، لیکن ہے کہاں پہ ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ شکل و صورت اس کی کیا ہے؟ اس کی نازک اور خوبصورت اور روشن پتلی کو اللہ نے اتنا خوبصورت اور روشن بنا کے انسان کے بدن کے چہرے کے اس گڑھے کے اندر پیوست کر دیا، اندر پیوست کر دیا۔ اللہ جی اتنا ہی کافی تھا، اس کی حفاظت کے لیے تو یہ والا ماحول اتنا ہی کافی تھا نا، کہ آپ نے اس خوبصورت نور بھری پتلی، یہ آئینہ ہے، یہ عدسہ ہے، یہ قدرت کی شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے۔ آئی اسپیشلسٹ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کیا راز رکھے، کیا کیا نظام رکھا ہوا۔ اس نازک اور نرم پتلی کو اللہ تعالیٰ نے چہرے کے اس گڑھے کے اندر رکھ کر بس نہیں کیا کہ بس گڑھے کے اندر رکھ دی تو محفوظ ہو جائے گی۔ اس کے اوپر ایسا شٹر لگایا جیسے آپ دکان کے مال کو محفوظ کرتے نا، دکان میں بڑا مال ہے، جیولر کی دکان اور سونے چاندی کے زیورات پڑے ہوئے ہوں، چلو جنرل سٹور ہی ہو اور سارا سامان پڑا ہوا،
اور شٹر کھول کے تو ملنگ مست بن کے دکاندار چلا جائے حج کے اوپر، دکاندار چلا جائے کام کرنے کے لیے، سامان باقی رہے گا، واپس آئے گا تو دکان لٹ چکی ہوگی، خاص کر پاکستان کے اندر تو ضروری لٹ چکی ہوگی، عرب کے اندر کچھ ہے کہ ہو سکتا ہے سامان باقی بچ۔ جس طرح آپ اپنی دکان کے سامان کی حفاظت کے لیے شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک شٹر بنایا، یہ میرے اور آپ کے ابرو بنائے، پلکوں سے سجائے، اور پلکوں سے سجانے کے بعد پھر نیچے اور اوپر کرنے، گرانے اور اٹھانے کی طاقت اور صلاحیت تھی۔ کتنی مرتبہ ہم آنکھ جھپکاتے ہیں، اور اس جھپکانے کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس انسان سے پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین شخص، جب اس کی آنکھ کے اس شٹر سے، ابرو سے یہ طاقت ختم ہو گئی، شٹر نیچے آ گیا اور گزر گیا عرصہ، شٹر اوپر نہیں ہو رہا۔ کسی نے پوچھا دنیا کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ تو کہنے لگا میری تمنا یہ ہے میری ساری دولت اربوں کے حساب سے کوئی لے لے اور صرف اتنا کر دے کہ میری آنکھ دوبارہ بحال ہو جائے، میں اپنا ابرو اوپر کر کے دنیا کو دیکھوں۔ اوپر نہیں کر سکتا، نیچے ہی آ گیا، گرا دیا اللہ نے، گرا دیا۔ پھر اللہ گرائے تو اٹھائے کون؟ آنکھ انسان کے جسم کے اس جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں پردے ہی پردے، اور اوپر گہرا گاڑھا پردہ، پلکوں کو لگا کے محفوظ کر دیا، مچھر نہ جائے، مکھی نہ جائے، کیڑا نہ جائے، مکوڑا نہ جائے، باہر کی گرد و غبار اور میل کچیل آنکھ کے اندر نہ جائے۔ یہ آنکھ کی حفاظت کا سامان ہے، آنکھ کو قید نہیں کیا گیا۔ کاش کے دور حاضر کی عورت یہ سمجھ لے، جو معمولی سے کپڑے کے لباس کو آج بڑا بوجھ سمجھتی ہے۔ عائشہ کی بیٹیاں تو بوجھ نہیں سمجھتی، حفصہ کی بیٹیاں بوجھ نہیں سمجھتی، سودا کی بیٹی بوجھ نہیں سمجھتی، زینب کی بیٹیاں بوجھ نہیں سمجھتی، فاطمہ کی بیٹیاں بوجھ نہیں سمجھتی، ام کلثوم، رقیہ کی بیٹیاں نہیں بوجھ سمجھتی۔ یہ وہ بوجھ سمجھتی ہیں کہ جن کے دل و دماغ کے اوپر مغرب کی گندی تہذیب کے اثرات آ چکے، وہ بوجھ سمجھتی ہیں۔ ہلکے سے دوپٹے کو اتنا بڑا بوجھ کہ جیسے آسمان گر گیا، جن سے آنچل بھی دوپٹے کا سنبھالا نہ گیا، جن سے آنچل بھی دوپٹے کا سنبھالا نہ گیا، ان سے کیا خاک میرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ جو اپنے دوپٹے کی حفاظت نہ کر سکی، میرے آپ کے گھر کی حفاظت کیا کرے گی؟ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرے گی؟ اپنی اولاد کی حفاظت کیا کرے گی؟ اپنی معاشرے کی حفاظت کیا کرے گی؟ اپنی تہذیب، جو خوبصورت تہذیب ہے دین اسلام، اس کی حفاظت کیا کرے گی جو دوپٹے کی حفاظت بھی نہ کر سکے؟ ہر قیمتی چیز کو اللہ کے نظام کے مطابق پردوں کے اندر کر دیا گیا، ہر قیمتی چیز۔ عورت کو اشارہ دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں قیمتی متاع ہو، قیمتی متاع ہو۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملے میں اہل ایمان خواتین کے لیے کیا بڑی خوشخبری سنا دی۔ دنیا ساری کی ساری متاع ہے اگر دین کے تابع ہو، لیکن فرمایا سب سے بہتر متاع، سب سے بہتر خزانہ اور سب سے بہتر خیر کی چیز نیک خاتون ہے مرد کے لیے، نیک خاتون ہے معاشرے کے لیے۔